السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم 3 احادیث مبارکہ کریں گے، اور ان 3 احادیث مبارکہ کے بعد کتاب الرقاق کا جو آخری حصہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی قیمتی نصیحتوں کا ہے، اور اس میں کافی احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کو، اپنے امتیوں کو نصیحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ان 3 احادیث کے بعد شروع ہوگا۔ آج کی جو 3 احادیث مبارکہ ہیں ان کا موضوع ہے کہ بسا اوقات انسان ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اعمال کے بارے میں، کہ ایک آدمی کے کسی خاص عمل کو بہت زیادہ جان لیتا ہے اور دوسرے کے عمل کو کم جان لیتا ہے، تو کچھ اس قسم کا موضوع ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی تو کتاب الرقاق ہے، حدیث نمبر 223 ہے، عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم من طال عمره وحسن عمله قال فأی الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نمبر لکھا ہوا ہے۔ جی تو ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال، یہ ہے جملہ، ان حرف تاکید، رجلا اسم ان بن گیا، اور قال یہ خبر ان بن گیا۔ اب رجلا نکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی تھا جن کو وہ صحابی جانتے نہیں تھے، یعنی کوئی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو آپ نے اس کو پہچانا نہیں ہوگا، یا آپ کی جان پہچان میں نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ نے نکرہ رکھا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، تو کالا کا فاعل ہوا جو اس رجل کی طرف واپس آ گیا۔ کالا فعل ماضی ہے، قاف واو لام مادہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حرف ندا، رسول اللہ مرکب اضافی، رسولہ جو مضاف ہے وہ منصوب ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی میں مضاف منصوب ہوتا ہے جب یہ منادہ بنتا ہے۔ تو اس آدمی نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقولہ ہے ای الناس خیر، ایو استفہام ہے، آپ کو معلوم ہے، اور یہ مضاف بن کر آتا ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے۔ جملہ فعلیہ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بن رہا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا بن رہا ہے اور خیر خبر ہے۔ تو ای الناسی خیر، لوگوں میں سے، یعنی ای الناسی کون سے لوگ، خیر بہتر ہیں، تو اس یوں سمجھ لیں کہ ای الناسی لوگوں میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو بہتر ہیں۔ خیر، خیر سمجھ لیجئے کہ یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے، یہ اخیارو سے اس کا پھر حمزہ بھی ڈراپ کر دیا گیا اور وہاں سے یہ خیر بن رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، من طال عمرہ وحسن عملہ، یعنی اب انہوں نے سوال کیا تھا کہ کون سے آدمی بہتر ہیں، آپ نے فرمایا من طال عمرہ، من ہو گیا اس میں استفہام، طالا تا واو لام مادہ باب نون سے، طالا یطولو یعنی لمبا ہو جانا، تو طالا کا فاعل کیا ہوگا؟ جب بھی جملہ فعلیہ، اب یہ صلہ ہے من کا، جملہ فعلیہ جب بھی آئے آپ نے کیا غور کرنا ہے؟ اس میں کوئی حالت رفع میں اسم موجود ہے؟ بالکل ہے، عمر مرکب اضافی ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ طالا کا فاعل، کہ من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہوئی، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بھی اچھا ہوا، تو یہ کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ حسن باب کارما کے وزن پر، صفت کا یہ ایک معنی ہے، اس میں باب کارما کے وزن پر، یعنی اس باب میں سے کارما، کاف، حسن یحسن اچھا ہو جانا، سو اس کا فاعل کیا بنا؟ عملہ مرکب اضافی، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کا عمل اچھا ہوا، وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو صحابی جو سوال کرنے والے تھے ان کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، انہوں نے کہا
فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، بس پھر وہی بات، أَيُّ النَّاسِ شَرٌ، یہ شرن بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے شین رارا مادہ کے ساتھ، یہ بھی اخیارو کی طرح اشرارو تھا تو پھر یہ چینج ہو کر تو یہ شرن بن گیا. سو فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ، شر یعنی برا، لوگوں میں کون سب سے برا ہے، کون سا آدمی ہے جو برا ہوگا، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، یہ تو وہی پہلے والا ہی جملہ ہو گیا، اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا وساء عملہ. سے یہ یاد رہے کہ یہ جو واو عطف ہے یہ بھی یعنی یہ ایک صلہ ہے، یہ دوسرا صلہ ہے، یہ ایک صلہ ہے من کے لیے اور یہ دوسرا صلہ ہے. تو وساء عملہ، اور وہ جس کا عمل برا ہوا، یعنی من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کا عمل برا ہوا. ساء عملہ، اب ساء یسوء باب نون سے ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، کسی چیز کا برا ہو جانا، فعل لازم ہے. ساء عملہ، اس کا عمل برا ہو گیا. سو جی حدیث مختصر ہے، اپنی معنی میں بڑی واضح ہے، کوئی میرا خیال ہے کسی لمبی چوڑی تشریح کیا کی جائے کہ ایک آدمی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی، اس کو زندگی ملی، اور اس نے اب جیسے دیکھیں من طال عمرہ وحسن عملہ، جتنی لمبی زندگی ہوگی اس میں جتنے اچھے اعمال ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اتنے ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا، اتنا ہی اس کا حساب اچھا ہوگا، اتنا ہی اس کی جو آخری بینک بیلنس ہے آخرت کا وہ بھرتا چلا جائے گا. اور برا آدمی کون ہے کہ جس کو عمر بھی لمبی ہوئی اس کی لیکن اس کا عمل برا ہوا، تو صاف ظاہر ہے کہ اب اس کی سزا بھی بڑھتی جائے گی. جتنا وہ زیادہ زندگی گزار رہا ہے اور وہ برے اعمال میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کے کندھے پر وزن بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اعمال بھی اس کے اچھے ہوں تو وہ تو لوگوں میں سب سے یعنی خیر آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اچھی قسمت والا ہے. آگے چلتے ہیں جی دوسری حدیث کی طرف. عن عبید بن خالد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین فقتل احدهما في سبيل الله ثم مات الاخر بعده بجمعة او نحوها فصلوا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا الله ان يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته وعمله بعد عمله او قال صيامه بعد صيامه لما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. رواہ ابو داؤد والنسائی، نمبر لکھا ہوا ہے، صحیح احادیث ہیں، ابو داؤد اور نسائی دونوں کے نمبر بھی نیچے موجود ہیں. جی تو عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین. اب دیکھیں النبیہ یہ بن گیا اسم انا، اور آخا بین رجلین یہ جملہ بن گیا خبر انا. آخا فعل ماضی کا صیغہ ہے، آخا یؤاخی، حمزہ خا یا مادہ افعلو کے وزن پر، آخا یؤاخی. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا تھا جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے لوگ آئے تھے تو اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے. تو وہ جو دو لوگوں کو آپس میں بھائی بنایا گیا تھا، وہ جو ایک رشتہ کریٹ کیا گیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وہ آخا یعنی دو لوگوں کو بھائی بنایا. آخا بین رجلین، بین ظرف ہے اور ظرف ہونے کی وجہ سے یہ متعلق فعل بن گیا. رجلین مضاف الیہ ہے بینا کا، اور یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. اب رجل، رجلانی، رجلین، رجلین، یعنی دو آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. فقتل احدہما، قتل فعل کے وزن پر مجہول کا صیغہ. پس ہوا کیا، احدہما، اب جب فعل مجہول آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا پھر نائب الفاعل ہوتا ہے. سو فقتل احدہما، تو احدہما مرکب اضافی ہے، یہ نائب الفاعل بن گیا قتل کا. ان میں سے دونوں میں سے ایک یعنی فقتل، اب دیکھیں فی سبیل اللہ آ رہا ہے تو اب ہم یہاں کہیں گے شہید ہو گئے، یعنی قتل کر دیے گئے. تو فی سبیل اللہ، تو یہ متعلق فعل قتل، یعنی وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے.
ثم پھر مات الآخر بعدہ بجمعات، مات یموت باب نون سے مرنا، فعل ماضی کا سیگا. اب دیکھیں جملہ فعلیہ ہے، اب غور کریں، اس میں حالت رفع کا اسم فاعل ہوگا، یہ حالت رفع کا اسم. آخر، آخر کا مطلب دوسرا. اب دیکھیں یہاں ماتا آیا ہے، قتل نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ طبعی موت مرے. سو آخر یہ فاعل بن گیا. تو مات الآخر، ثم پھر کیا ہوا؟ دوسرا بھی فوت ہو گیا. بعدہ، اب دیکھیں یہ ظرف ہے، یہ ظرف بن رہا ہے اور یہ متعلق ہوا ماتا کے، کیونکہ جملہ فعلیہ میں جو ظرف زمان ظرف مکان ہوں وہ کیا ہوتے ہیں؟ متعلق بن کر آتے ہیں حرف جر کی طرح. اور یہ بجمعات، اب یہ بھی متعلق ہے، یعنی اب یہ ایک وقت کو ظاہر کر رہا ہے. بجمعات، بجمعات سے مراد یعنی ایک جمعے کے بعد. مات الاخر بعدہ بجمعات، ایک جمعے کے بعد جو ہے وہ دوسرا بھی فوت ہو گیا. او نحوہما، یا اب یہ نحو ہوتا ہے، یہ نحوی مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کی وجہ سے، او عطف کا کام کر رہا ہے. یعنی او نحوہا، یہ ہاں واپس جمعہ، یعنی ایک اندازہ لگایا کہ تقریباً اتنا ہی، او نحوہا شاید اتنا ہی وقت تھا، یا اس کے قریب قریب، یعنی او نحوہا یعنی اس کے قریب قریب میں بھی جمعرات بھی ہو سکتا ہے، ہفتہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ او نحوہا فصلوا علیہ. اب دیکھیں سلو، صلی یصلی باب تفعیل سے، سلو علیہ یعنی علی حرف جر جب سلو صلی یصلی کے ساتھ آئے گا اس کا مطلب نماز جنازہ پڑھنا ہوتا ہے. سو سلو ہم فاعل ہوا، علیہ یہ ہاں کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ جو ابھی فوت ہوا ہے لاسٹ آخری والا. فصلوا علیہ، پس انہوں نے اس کا نماز جنازہ ادا کیا، یعنی اس پر نماز پڑھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما قلتم، اب یہ استفہام بھی آپ کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ما کون سا ہے. قلتم، انتم فاعل فعل ماضی کا صیغہ، تم نے کیا کہا. فقلنا، تو صحابہ نے جواب دیا، فقلنا پس ہم نے کہا، نحن فاعل، اس کا کیا کہا؟ وہ مقولہ آ رہا ہے پورا، یہ پورا مقولہ ہے یہاں تک. دیکھیں جی کیا کہا صحابہ نے، کہتے ہیں جی دعونا اللہ، دعا یدعو دعا کرنا، دعونا نحن فاعل فعل ماضی کا صیغہ، ہم نے دعا مانگی، لفظ الجلالہ منصوب مفعول، ہم نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اب یہ بھی مفعول ہے، دوسرا پورا جملہ ان مصدریہ کے ساتھ آ رہا ہے. ان مصدریہ، یغفر لہ، غفر یغفر. اب دیکھیں یہ فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب، تین فعل مضارع منصوب اس میں آ گئے. اب یغفر کا فاعل ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع، یرحمہ کا فاعل ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع، یلحقہ کا فاعل ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع. سو لہو میں ہو ضمیر اس آدمی کی طرف جس پہ نماز جنازہ پڑھا گیا، یرحمہ میں نماز جنازہ جس پر پڑھا گیا اس کی طرف، یلحقہ یہ بھی اسی کی طرف جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا. لیکن یہ جو بصاحبہ ہی میں ہا ضمیر جا رہی ہے یہ اس کی طرف جا رہی ہے جو شہید ہوا پہلے. لے جی، تو کیا کہا صحابہ نے؟ دعونا اللہ، ہم نے اللہ سے دعا کی، ان یغفر لہ کہ وہ اس کو معاف کر دے، ویرحمہ وہ اس پر رحم فرمائے، ویلحقہ بصاحبہ اور اس کو اس کے ساتھی کے ساتھ ملا دے. لاحق یلحق، یلحق لاحق یلحق باب حاسبہ سے بن رہا ہے، یہ تو لاحق یلحق یا باب داربہ سے ہے یا حاسبہ سے ہے، دونوں میں سے ایک باب سے ہو سکتا ہے یہ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا الحاق کر دینا. الحاق کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کو کسی کے ساتھ بالکل ملا دینا ہر لحاظ سے. تو جیسے دو صوبوں کا الحاق ہو گیا، دو ملکوں کا الحاق ہو گیا، یعنی اب ان کے قوانین بھی ایک جیسے ہوں گے، ان کے ساتھ تمام معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے الحاق. الحاق یعنی ملا دینا نہیں بلکہ الحاق، یعنی انہوں نے خیال کیا صحابہ نے کہ پہلا تو چونکہ شہید ہو گیا نا اور دوسرا فوت ہوا ہے، تو صحابہ نے اس لیے یہ دعا کی یلحقہ بصاحبہ کہ اللہ تعالیٰ دوسرا جو فوت ہوا ہے اس کو اس شہید کے درجے تک لے جائے، یعنی اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دے، وہ اس کے اجر میں شامل ہو جائے، یعنی اس لیول پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچا دے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فَأَيْنَ صَلَاتُهُ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ. بڑی پیاری بات آپ نے صحابہ کو، یہ تربیت تھی نا، دیکھیں صحابہ کی ٹریننگ ہو رہی تھی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال اپنے پیارے صحابہ کی ٹریننگ کی ہے. ایسے ہی نہیں یہ جو علماء جو ہیں وہ صحابہ کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے. آپ نے فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ. یہاں تک ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں. اینا جملہ اسمیہ میں خبر بن کر آتا ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ خبر مقدم ہو گیا، آگے مبتدا مؤخر ہے پورا. یہ صلاتہ و عملہ، بعد عملہ یہ متعلق خبر ہے چونکہ بعد ظرف ہے. آپ نے فرمایا اب یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ یہ جو مات، کیوں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ صحابہ نے یہ جو فوت ہوا اس کو کم درجے کا سمجھا، ان کو کم درجے کا سمجھا. یہ بات یاد رہے، ان کو کم درجے پر سمجھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں ان کو، فَأَيْنَ صَلَاتُهُ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ. یہ جو بعد عملہ میں ہا ضمیر ہے، یہ واپس ان کی طرف جا رہی ہے جن کو جو شہید ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز اور اس کا عمل اس شہید کے عمل کے بعد کہاں جائے گا؟ یعنی اب دیکھیں ایک ہفتے کا فرق ہے، جو شہید ہو گئے وہ تو پہلے شہید ہو گئے. اب اس ایک ہفتے میں وہ جو بعد میں فوت ہوئے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزہ بھی رکھا ہوگا، ذکر اذکار بھی کیا ہوگا، اللہ سے دعائیں بھی مانگی ہوں گی، اور بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، تو وہ کہاں گئے؟ یعنی ان کا اجر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گیا؟ او قال صیامہ بعد صیامہ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ والی بات ہوتی ہے نا، صحابہ لوگ جاہل ہیں جو احادیث پر شک کرتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی جہالت ہے کہ وہ اتنے نابلد ہیں، اتنے عقل سے پیدل ہیں کہ تھوڑا سا تجزیہ بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف اپنی عقلی دلائل پر چلتے ہیں. دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ صحابہ کی صداقت پر دلالت کر رہا ہے کہ صحابی کو اگر حدیث میں شک بھی ہوا ہے نا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا یا ایسے نہیں ایسے فرمایا تھا، صحابہ نے اس بات کو بھی نہیں چھپایا. انہوں نے اس شک کا اظہار اس حدیث میں کیا ہے کہ یا شاید یہ کہا تھا. یہ صحابہ کی صادق اور یعنی ان کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ وہ کتنے سچے تھے. اور پھر آگے جنہوں نے روایتیں بیان کی، یعنی جنہوں نے اس کو کوٹ کیا حدیث کو، انہوں نے بھی بیچ میں چھوڑا کچھ نہیں، پوری کی پوری بات نقل کی. نہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ او قالا، قالا کا فاعل وہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا. او قالا صیامہ بعد صیامی، یا پھر شاید آپ نے کہا تھا کہ اس کے روزے اس شہید ہونے والے روزے کے بعد، یعنی وہ کہاں جائیں گے؟ اینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک جواب عطا فرما دیا، لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. یہ لام ابتدا کے لیے ہے، لام تاکید ہے، ما موصولہ ہے، اصل میں یہ مبتدا ہے. بینہما یہ اس میں موصول کا صلہ ہے، یعنی چونکہ ما موصولہ ہے. سو ما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، ابعدو افعلو کے وزن پر خبر بن رہا ہے، ابعدو یعنی بہت ابعدو دور ترین. ابعدو من، یہ من ما ہے اصل میں، من اور ما یہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس میں سے نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو مما، اب یہ بھی اصل میں ما اس میں موصول ہے، بین السماء والارض، یہ آگے اس کا صلہ ہے. تو آپ نے فرمایا ما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، دونوں کے درمیان کس کے؟ شہید ہونے والے اور فوت ہونے والوں کے درمیان جو ہے، ابعدو اتنا فاصلہ ہے، ما بین السماء والارض جو آسمان و زمین کے برابر ہے. یعنی اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، یعنی درجوں میں. تو علماء نے اس کا یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ تھا، کیونکہ دیکھیں آپ اس بات جو بعد میں فوت ہونے والا ہے اس کی ان باتوں سے تصدیق کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا اجر بڑھ گیا تھا کیونکہ اس نے بعد میں اور اعمال بھی کیے تھے، وہ ان سے اوپر نکل گیا. تو یعنی اب جو یہ آدمی بعد میں فوت ہوا ہے اس کا درجہ شہید سے اتنا اوپر چلا گیا تھا کہ جو زمین و آسمان جتنا فاصلہ تھا. تو یہ آپ نے صحابہ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ وہ چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے چونکہ شہید ہوا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کا اجر تو اس کا درجہ تو بہت بڑا ہے، تو اس کے بعد میں تو کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. تو اس غلط فہمی کو آپ نے دور فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی بعد میں فوت ہو رہا ہے
لیکن وہ شہادت کی خواہش بھی رکھتا تھا. صحابہ تو سارے ہی رکھتے تھے, لیکن اس کے جو عمل ہیں ان کے, وہ عمل کاؤنٹ ہوں گے, ان عمل کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ تو نیچرل سی بات ہے. لیکن صحابہ کو اس بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی تھی, چونکہ شہید کے درجے واقعی ہیں اور شہادت کی فضیلتیں بھی بہت ہیں, لیکن یہ چیز بھی ساتھ ہے کہ جو اس کے بعد جو زندگی گزار رہے ہیں اور سارے اعمال بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں وہ فوت ہونے والے صحابہ تو سارے ہی شہادت کے خواہش رکھتے تھے, تو یہ بھی تو احادیث موجود ہے نا کہ جو شہادت کی سچی خواہش رکھے گا اور وہ اس کو موت واقع ہو جائے, لیکن اس کو اجر شہادت والا ہی ملے گا اس کی خالص نیت کی وجہ سے. آگے اگلی حدیث پر چلتے ہیں. عن عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ قال ان نفر من بنی عذرة ثلاثة اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسلموا قال فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يكفينيهم قال طلحة رضی اللہ عنہ انا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثا فخرج فيه احدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة رضی اللہ عنہ. یہ مجھے تھوڑی سی غلطی ہو گئی, یہ چینج یا یہ ادھر کاپی ہو گیا, یہ ادھر ہو گیا, بہرحال غلطی معاف فرمائے. فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استشهد آخرا يليه وأولهم يليه فدخلني من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. مسند احمد کی روایت ہے. البتہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کی طرف رجوع کیا ہے, یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے, لکھا نہیں ہے, اشارہ کیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے. بہرحال عبداللہ بن شداد جو ہیں وہ راوی ہیں, کہتے ہیں ان نفرن من بنی عذرہ تھا. اب دیکھیں انا تاکید نفرن, یہ نفرن کبھی ایک آدمی پر بولا جاتا ہے, کبھی جماعت پر بھی بولا جاتا ہے. نفرن من بنی عذرہ تھا, اب یہ من بنی عذرہ تھا, یہ نفرن کے لیے صفت بن رہا ہے, اور ثلاثتن یہ نفرن کا بدل بن رہا ہے کہ ان نفرن من بنی عذرہ ثلاثتن, کہ بنی عذرہ میں سے تین آدمی, یعنی تین آدمی اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتا یاتی آنا, اتو فعل ماضی, ہم فاعل, النبی حالت نصب مفعول, کہ وہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاسلموا, اسلم یسلم مسلم, باب افعال اسلام, فاسلموا پس وہ اسلام لے آئے. قالا, اب یہ قالا کا فاعل کون ہے؟ یہ صحابی جو روایت کر رہے ہیں, وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, النبی فاعل من یکفینیہم, کفا یکفی, کفا یکفی اس کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا. یہ من استفہامیہ ہے, یہ کنفرم ہو گیا آپ کو, من استفہامیہ. یکفی, یکفی کافی ہو جانا, اس کا فاعل ہوا جو من کی طرف جا رہا ہے. نی مفعول نمبر 1 اور ہم مفعول نمبر 2. من یکفینیہم, کون مجھے ان کے بارے میں کافی ہو جائے گا, یعنی ان تینوں کو کون ان کا خیال دھیان رکھے گا, اس کا مطلب یہ ہے من یکفینیہم. قال طلحہ, طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, انا, میں. قال, اب اس قال کا کون فاعل ہے؟ یہ واپس راوی جو روایت کر رہے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فکانوا عند طلحہ, کانوا وہ تھے, عند طلحہ, عند ظرف, طلحہ مجرور, اور یہ پورا خبر کانوا بن گیا. بس وہ تھے طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا, بعثا کا مطلب مبعوث کرنا, یہاں بعثن سے مراد ہے لشکر, ایک جماعت جنگ کے لیے, غزوہ کے لیے. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کیا ہے مبعوث کیا. فخرج فیہ احدہم, بس ہوا کیا, خرج یخرج نکلنا, احدہم, اب وہ تین آدمی تھے, ان تین میں سے احدہم, فیہ میں ہا ضمیر باس کی طرف واپس آئی, ان میں سے ایک جو ہے وہ اس میں گیا, اس لشکر میں. فاستشہد,
استشہد یستشہدو شہید ہو جانا، شین ہا دال باب استفعال، استشہدہ یہ مجھول ہے، یعنی وہ شہید کر دیے گئے، یعنی وہ شہید ہو گئے، فاستشہدہ بس وہ شہید ہو گئے وہ جو گئے تھے، ثم بعث بعثا آپ نے پھر سیم اعراب ہے جملے کا، پھر آپ نے ایک اور لشکر بھیجا، فخرج فیہ الاخر فاستشہد، دوسرا بھی اس میں گیا اور اس میں شہید ہو گیا، ثم مات الثالث علی فراشہ، ثم پھر کیا ہوا، مات الثالث، ثالث فاعل مات، تیسرے جو تھے وہ علی فراشہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو گئے، قال قال، اب دیکھیں یہ آپ کو غور کرنا پڑتا ہے، پہلے قالا کا فاعل وہی راوی ہیں، کو راوی روایت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، قال طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، فرأیت ہؤلاء الثلاثة فی الجنہ، غور طلب بات، رأیت فاعل انا، فاعل ہؤلاء الثلاثة مرکب اشاری، مفعول حالت نصب کنفرم ہو رہا ہے، ہؤلاء منصوب ہے، میں نے ان تینوں کو جنت میں دیکھا، متعلق فعل، یعنی انہوں نے تینوں کو جنت میں دیکھا، وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ، یہ انہوں نے عجیب بات دیکھی، رأیت المیت، میت مفعول رأیت کا فاعل، میں نے میت کو دیکھا علی فراشہ، جو اب یہ کون تھے، جو اپنے بستر پر فوت ہوئے تھے، علی فراشہ امامہم، ان دونوں کے سامنے، جو پہلے شہید ہو رہے ہیں 1 نمبر 2 نمبر، اور یہ ان سب کے آگے پائے گئے، جو تیسرے نمبر پہ فوت ہو رہے ہیں یہ ان کے سب سے پہلے آ گئے، امامہم ظرف ہے اور متعلق بن رہا ہے رأی کے، امامہ ظرف مکان ہے، والذی استشہد آخرا یلیہ، اب یہ الذی جو استشہدہ، اب یہ صلہ آ رہا ہے، آخرا یلیہ، یہ صلہ بن کے، یہ صلہ موصول مبتدا بن گیا، یلیہ خبر، اور جو اس سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ اس کے بعد میں، یعنی یہ تو ولا یلی، کسی کی پیروی میں ترتیب میں آنا، یہ پیچھے نیچے کوئی ترتیب میں آ رہا ہو، یعنی جو میرے پیچھے ہوگا وہ ہوگا یلینی، یعنی جو مجھے میری پیروی کر رہا ہوگا میرے بالکل پیچھے کھڑا ہوگا، سو والذی استشہد آخرا یلیہ، یلیہ میں یہ ہاں جا رہا ہے اس کی طرف، یہ جو انہوں نے رأیت المیت کی بات کی ہے، کہ جو ان سے والذی استشہد آخرا، جو ان سے یعنی ان سے پہلے فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، یعنی 2 نمبر والے، وہ ان کے اس میت کے بالکل پہلے نمبر پر کھڑے تھے، وہ اولہم یلیہ، اور جو پہلا تھا، اولہم مبتدا یلیہ خبر، وہ اس کی پیچھے تھا، ترتیب دیکھ لیں آپ، میت اب یہاں پہلے نمبر پر آ گئی، دوسرے نمبر پر شہید ہونے والا یہاں 2 پہ کھڑا تھا، اور جو پہلے نمبر پہ شہید ہوا وہ تیسرے نمبر پر پہنچ گیا، فدخلنی من ذلک، صحابی کے دل میں کچھ آ گیا، دخل یدخل داخل ہونا، نی مفعول، دخلنی وہ مجھ میں داخل ہو گیا، اب یہ ذالکہ کا اشارہ ان باتوں کی طرف ہے، یہ جو انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں جو انہوں نے معاملات دیکھے، یہ بیسیکلی استعارہ کے طور پر ہے کہ دخلنی من ذالک، مجھے اس معاملے میں کچھ شک ہوا، فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالکہ، ذکرت، دیکھیں ذکرت یاد کرنا ہوتا ہے، یعنی ذکرت میں نے یاد کیا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، سو ذکرت میں نے ذکر کیا، اب جس سے ذکر کیا جائے گا وہ ہے لام حرف جر سے، کہ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ذالکہ یہ مفعول بن رہا ہے اشارہ، یعنی وہ جو انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں جو پورا سین دیکھا اس کا تذکرہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما انکرت من ذالک، ایک جملہ لے لیجئے کہ ما استفہام ہے، کوسچن ہے، انکر ینکر انکار کرنا، من ذالکہ یہ اشارہ ہو گیا، وما انکرت من ذالک، یعنی اس بات میں تم کیوں انکار کر رہے ہو، یعنی کیا چیز ہے، ما انکرتا وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اس بات میں انکار کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تمہارا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا، ما انکرت من ذالک، آپ نے ہی فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام لتسبیحہ وتکبیرہ وتہلیلہ، لیس کا اسم ہے احد، افضل عند اللہ یہ خبر لیسا، کہ نہیں ہے کیا اللہ کے ہاں سب سے افضل، من مؤمن ایک ایسے مومن سے، یعمر، امر یعمر عمر گزارنا، یعمر جس کو عمر ملی ہو،
یعمر مجہول کا صیغہ باب تفعیل میں سے، یعمر فی الاسلامی، اسلام میں اس کو عمر ملی ہو، کیوں ملی ہو؟ لام حرف جر ہے، یہ تعلیل کے میننگ دے رہا ہے، لتسبیحی ہی، اس کی تسبیح کے لیے، و تکبیری ہی، اور اس کی تکبیر کے لیے، و تحلیلی ہی، اور اس کی تحلیل کے لیے، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے ہاں افضل عند اللہ من مؤمن، کہ کوئی اس سے افضل ہو سکتا ہے کہ جس کو عمر بھی ملی ہو اسلام میں، اور اس نے تسبیح بھی کی ہو زیادہ، اور تکبیر بھی کی ہو، اور تحلیل بھی کی ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہا ہو۔ وہی بات جو ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھی اور اس سے پچھلی حدیث میں دیکھی، کہ جس کو اللہ نے عمر دی، اس کو زندگی ملی، اس نے اس میں جتنے زیادہ اعمال کیے تو لازماً اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جہاں تک رہی عمر لمبی ملنے کی بات یا کم ملنے کی بات، تو یہ تو بھائی تقدیر اور تقسیم ہے، اس پہ تو انسان کو راضی ہونا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ وہ شکایت کر سکے کہ مجھے کم کیوں ملی۔ بس بھائی جو ملے اس کی دعا کی جائے کہ یا اللہ خیر کی ہو، یا اللہ جو زندگی میری ہے، جو زندگی ان سننے والوں کی ہے، وہ خیر سے بھری ہو، اچھے عمل سے بھری ہو۔ یا اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، تاکہ ہم روز قیامت جب اٹھائے جائیں تو ہمارے اعمال تیرے پاس قبول ہوں۔ یا اللہ ان کو قبولیت کا بھی شرف عطا فرما، اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عمر کتنی ہے یہ تو ہی جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کسی کی عمر کا، یا اللہ کسی کو علم نہیں ہے، ہمیں کوئی غیب کا علم نہیں، ہمیں کوئی معلومات نہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کہ یا اللہ اگر ہمارے نصیب میں کہیں کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہوں گی، جو تجھے ناپسند ہے، تو یا اللہ ان کو مٹا دے، ان کو بدل دے۔ تو مٹانے پر پھر قادر ہے، تو ہر بات پر قادر ہے، تیری قدرت ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے نصیب میں سے بری باتیں مٹا دے، ہمارے اس میں اچھے اعمال لکھ دے۔ یا اللہ ہماری یہ دعائیں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہیں ہمیں کرنی نہیں آتی، قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔